إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا معزز حاضرین و حاضرات، رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو بلکہ جن اور انسان کو محض دنیا میں اس غرض کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر کے دنیا اور آخرت کو سنوارے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار بنے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسان کو محض میری بندگی، میری عبادت اور میری توحید کی غرض سے پیدا فرمایا ہے، اور یہی انہی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت حج ہے۔ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ اگر اسلام کے اس رکن کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بخدا اسلام کے اندر داخل نہیں ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر کسی پر حج واجب ہو چکا ہے اور سستی کی وجہ سے حج نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اللہ چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو نہ معاف کرے اگر وہ بغیر حج کے مر جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ رب العالمین کی خاطر صرف اور صرف اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، اس پر جو خانہ کعبہ تک جا سکے اور وہاں سے واپس آ سکے اور اس کے گھر میں کسی طرح کے کوئی فاقہ کشی کا شکار نہ ہو جائے، اس شخص پر حج فرض ہے۔ حج اس لیے فرض ہے میرے بھائیوں کہ حج کے اندر انسان کی دل کی صفائی ہوتی ہے، اس کے دل کی ریفائنڈنگ ہوتی ہے، اس کے دل کی اصلاح ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے مشاعر کا منظر حاصل ہوتا ہے، اسے دیکھ کر کے اس کا دل کانپ جاتا ہے، اس کے دل میں صفائی ستھرائی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، اگر کوئی حج کو جاتا ہے اور اس میں وہ شہوت کی بات نہیں کرتا ہے، شہوت سے ملوث نہیں ہوتا ہے، گناہ کی بات نہیں کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، رجع كيوم ولدته امه، وہ انسان حج سے ایسے بے گناہ ہو کر کے لوٹتا ہے جیسا کہ ماں نے پہلے دن اپنے بچہ کو جنم دیا ہو، بے گناہ ہو کے لوٹ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے حج کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص سے کہا تھا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ بڑھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دست مبارک پھیلائے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ کھینچ لیے. اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا بات ہوئی, میں نے ہاتھ بڑھایا, تم نے بھی ہاتھ بڑھایا, اور بڑھانے کے بعد تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ عمرو بن عاص نے کہا تھا اللہ کے رسول میں اسلام قبول تو کروں گا مگر میری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرے تمام گناہوں کو بخش دے. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا عمرو بن عاص تم اتنے بڑے عقل مند آدمی ہو, سمجھدار آدمی ہو, تمہارے علم کا چرچا ہے, تم کو لوگ عرب کے لوگ مشہور سمجھدار سمجھتے ہیں, کیا تم کو معلوم نہیں ان الحج یہدم ما کان قبلہ؟ اے عمرو بن عاص حج اگر کوئی کرتا ہے تو حج کی فضیلت یہ ہے اگر کوئی حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اپنا دست بڑھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بیعت کر لیتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سلسلے میں فرمایا ہے العمرۃ الی العمرہ مکفرات لما بینہن والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے تک جتنے گناہیں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بیدر پہ عمرہ کرنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے پھر یہ فرمایا والحج المبرور, مگر حج کی شان کچھ نرالی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اگر حج مبرور ہے صحیح معنی میں کسی نے واجبات, ارکان, فرائض اور سنن کی پابندی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حج فرمایا تھا اگر کسی نے ایسے حج کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیس له جزاء الا الجنہ. اس حاجی کے لیے, اس حج کرنے والے کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے. اللہ اکبر, اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں حج کی. اب حج کا موسم چل رہا ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے چند مہینے ہوتے ہیں. شوال سے شروع ہو گیا ہے, آج ذوالقعدہ کی 11 تاریخ ہے, ذوالحجہ تک یہ حج کا مہینہ رہے گا. ہمارے درمیان سے لوگ حج کو جا رہے ہیں. ایک مومن روتا ہے رب کائنات یہ سب حج کو جا رہے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے آج مکہ میں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج کرنے کے لیے ایک مومن کا دل روتا ہے, ایک سسکیاں لے کے روتا ہے پروردگار عالم آج بھی اگر مجھے موقع ملتا, کاش مجھے فرصت ملتی, مجھے موقع ملتا, میں بھی حج کو جاتا. بہت سارے لوگوں کو حج کا موقع نہیں ملتا ہے پیسہ ہونے کے باوجود بھی. دو وجہ سے, ایک وجہ یہ ہے وہ انسان اتنا بخیل ہے پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے, وہ حج کا سوچتا بھی نہیں ہے, اسے حج میسر نہیں ہے. دوسرا انسان جس کے پاس پیسہ ہے کوششیں کرتا ہے, فارم فل اپ کرتا ہے مگر اس کا نام نہیں آتا ہے. اس انسان کے دکھ درد کا عالم یہ ہوتا ہے وہ انسان اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے روتا ہے, تڑپتا ہے, گڑ گڑاتا ہے رب مجھ سے حج چھوٹ گیا. مگر میرے بھائیوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان حج کی فضیلت کو لینا چاہتا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے حج کی فضیلت کو لے سکتا ہے میرے بھائیوں. لہذا میں ان چند اعمال کا ذکر کروں گا جس کو کرنے سے انسان کو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو حج کا ثواب ملے گا. اور حج کا ثواب ملنے کے لیے اور پانے کے لیے ہم سب کو دوڑنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ انبیاء کرام بھلے کام میں دوڑ پڑتے تھے, ٹوٹ پڑتے تھے. یہ انبیاء کرام کی صفت یہ ہے جب اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کو بلاتے ہیں تو بلاتے ہیں خوف کے ساتھ, امید کے ساتھ. وکانوا لنا خاشعین. اور انبیاء کرام اللہ کے نیک بندے, اللہ کے پارسا بندے, اللہ کے پرہیزگار بندے اللہ سے خوف کھاتے ہیں, اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. ہمیں بھی گڑ گڑانا چاہیے. لہذا جہاں بھی نیک کام ہو دوڑ پڑنا چاہیے, لپک کے لینا چاہیے, کود کے جانا چاہیے. آئیے میرے بھائیوں حج کی فضیلت, حج کے ثواب لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ کون سے اعمال ہیں کہ ہم کریں تو ہم کو حج کا ثواب ملے. پہلا کام یہ ہے
پہلا کام یہ ہے حج کے ثواب لینے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حج کے کام کے لیے سب سے پہلے جو پہلی چیز ہے، جو پہلا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کو حج کا ثواب ملے گا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو حج کا موقع نہیں مل رہا ہے، آپ دل سے نیت کریں، خالص نیت کریں اور جذبہ پیدا کریں، رب اگر مجھے موقع ملے تو میں سب سے پہلے حج کے قطار میں سر فہرست رہوں گا، مگر موقع ملے تو صحیح نیت صادقہ پیدا کریں۔ اگر کوئی حج کی نیت صادقہ پیدا کرتا ہے، رب کائنات اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في غزاة فقال ان بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جابر نے فرمایا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی غزوے میں تھے، کسی جنگ میں تھے، کسی جہاد میں تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں مدینے میں کچھ افراد ایسے ہیں جو مدینے میں ہے، اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم نے جتنی مسافت طے کی اور جس وادی کو تم نے طے کیا وہ تمہارے ساتھ ہیں، مگر پریشانی کا عالم یہ ہے حبسہم المرض، وہ ان کے دل میں سچی نیت تھی، آنے کی نیت تھی، موقع ملے وہ نکل پڑے، مگر بیماریوں نے ان کو روک رکھا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے اجر میں، ثواب میں، نیکی میں، لہذا اجر کی نیت سے اگر آپ نیت صادقہ پیدا کریں گے، رب کائنات مجھے اگر حج کا موقع ملے تو ضرور میں حج کروں گا، تو اللہ رب العالمین آپ کو حج کے ثواب سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے اور ایک حدیث کے اندر فرمایا من سأل الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، اگر سچے دل سے کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرتا ہے، پروردگار عالم میری موت ہو تو شہادت کی موت ہو، اگر سچے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بلغه الله منازل الشهداء، اللہ تعالیٰ اس شخص کو شہادت کے منزل سے سرفراز فرماتا ہے۔ وإن مات على فراشه، اگر جو اپنے بستر پہ مرے مگر چونکہ ان کی نیت صادقہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے ثواب سے نوازتا ہے۔ حضرت ابو کبشہ انماری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا چار طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم ان لله فيه حقا فهو بافضل المنازل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا چار طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جسے اللہ نے علم عطا فرمایا اور مال بھی عطا فرمایا، علم عطا فرمایا اور مال عطا فرمایا، اور وہ انسان اپنے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، شریعت کے مطابق، علم کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ میرے اس مال میں اللہ رب العالمین کے بہت سارے حقوق جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فهو بافضل المنازل، یہ سب سے اونچا اور اعلیٰ درجہ کا آدمی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا انسان وہ ہے عبد رزقہ اللہ علما ولم يرزقه مالا وهو صادق النیہ، دوسرا انسان وہ ہے جسے اللہ نے علم تو عطا فرمایا ہے، علم تو ہے مگر مال نہیں ہے، مگر اس کے دل میں سچی نیت ہے، اور پروردگار عالم اگر مجھے مال ملتا لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فهو بنیته، اگر مجھے مال ملتا تو میں بھی اس طرح سے تیری راہ میں خرچ کرتا جیسے تیرا نیک بندہ علم کے مطابق اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فهو بنیته، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے بدلے میں اس کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ہو سکتا ہے کہ صحابی نہ سمجھے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا فاجرهما سواء، ان دونوں کے نیکی بالکل برابر ہیں۔ لہذا اگر حج کا موقع ہمیں نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ اگر مجھے موقع ملے تو سب سے پہلے تیرے گھر پہ میں حاضر ہوں گا، موقع ملے تو صحیح، انشاءاللہ ایسا کریں گے تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ دوسرا کام، جو کام روز مرہ کا کام ہے، مسجد میں اگر کوئی گھر سے وضو بنا کر کے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے،
فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد گھر سے وضو بنا کر کے اگر کوئی مسجد آتا ہے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ اجرہ کاجر الحاج المحرم ومن خرج الی تسبیح الضحى لا ينسبه الا اياه اجرہ کاجر المعتمر وصلاۃ علی اثر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین۔ حدیث حسن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو بنا کر کے مسجد کی طرف آتا ہے صرف اور صرف اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے فرض نماز کی ادائیگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کرنے والے انسان کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے گھر سے صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرہ ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ علی اثر صلاۃ کتاب فی علیین، اگر کوئی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک چٹھی لکھ کر کے علیین پہ رکھ دیتا ہے، جمع کرتا ہے اس کے خزانے پہ کہ بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھا ہے، یہ اس کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ میرے بھائیوں، تیسرا کام جسے کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ آپ کے فجر یہ ثواب ملے گا۔ پہلی شرط یہ ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور اوقات مکروہہ گزر جائے، وقت کراہت گزر جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلى الغداة مع الجماعة ثم قعد يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے فجر کی اور وہ اللہ رب العالمین کی ذکر اذکار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے چاشت کی، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تاکید کے طور پر 3 مرتبہ کہا تامہ۔ اسی طرح چوتھا عمل جسے کرنے سے آپ کو حج کا ثواب ملے گا، اگر کسی بندے کو موقع مل رہا ہے کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرے تو ماہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر اس ثواب رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مدینے کے ایک انصاری صحابیہ سے کہا جس کا نام ام سنان تھا، اللہ کے رسول نے کہا ما منعک ان تکونی حججت معنا، ام سنان کیا بات ہے تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا، حجۃ الوداع ہے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ام سنان نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں 2 اونٹنی تھی، ایک اونٹنی پہ سوار ہو کر کے ابو سنان اور میرا بیٹا سنان دونوں حج کو گئے تھے، دوسرا اونٹ گھر میں تھا، اونٹنی تھی، اگر اس اونٹنی کو سواری کے طور پر استعمال کر کے میں بھی حج میں چلی جاتی تو ہمارے کھیت بالکل برباد ہو جاتے، جل جاتے، اس اونٹنی سے ہم اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ حج کرنے کا جو موقع جو مجھے ملا تھا وہ مجھ سے موقع چھوٹ گیا اور یہ فرصت مجھ سے چلی گئی، مجھے افسوس ہے، مجھے حسرت ہے کہ میں آپ کے ساتھ حج نہ کر سکی۔ پھر وہ کہنے لگی اللہ کے رسول کوئی راستہ بتائیے کہ جسے کرنے سے مجھے آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے، تو اللہ کے رسول نے کہا ام سنان ماہ رمضان جب آئے تو تم عمرہ کر لیا کرو، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، ماہ رمضان میں عمرہ کرنے سے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہاں ایک بات ضمناً بتا دوں، اگر کوئی شخص مدینہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مسجد قباء جائے مگر اپنے ڈیرے سے وضو کر کے جائے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تطہر من بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كاجر عمرہ، اگر کوئی اپنے گھر سے اپنے ڈیرے سے حجاج لوگ اپنے ڈیرے سے اگر وضو بنا کر کے مسجد قباء جاتا ہے اور وہاں کوئی بھی نماز پڑھتا ہے چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ فریضہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت
فضیلت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مدینہ پہنچ جائے. یہاں سے مسجد قباء کا قصد کرنا درست نہیں ہے 3 مسجدوں کے علاوہ. اسی طرح سے چھٹا عمل جسے کرنے سے آپ کو حج کا ثواب ملے گا وہ یہ ہے نماز فرض کے بعد بیٹھے رہیں, سکون سے بیٹھے رہیں اور اذکار پڑھتے رہیں. اللہ اکبر کہیں, سبحان اللہ کہیں, الحمدللہ کہیں. بہت سارے بھائی, بہت سارے اخوان, بہت سارے دوست اس کو ادا نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. آج سن لیجئے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اگر کوئی نماز فریضہ کے بعد ان ادعیاء کا, ان اذکار کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس فقراء انصار جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقراء المہاجرین, اللہ کے رسول کے پاس مہاجرین کے فقراء لوگ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالوجور, اللہ کے رسول مالدار لوگ, مال والے ہم سے سبقت لے گئے منازل پہ, درجات پہ, نیکی پہ. کہا کیسے؟ کہا کہ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ولہم فضل من اموالہم یحجون بها ویعتمرون بها ویجاہدون بها ویتصدقون بها. اللہ کے رسول جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں برابر, جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں برابر, لیکن ان کے پاس زائد اموال ہیں. ان زائد اموال سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, وہ اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں, اپنے مال کو راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں جو جس سے ہم محروم ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں اگر تم اس کو کرو گے تو تم بھی اس سے سبقت لے جاؤ گے اور تم سب سے بہتر انسان بن کے رہو گے الا کہ تمہاری طرح کوئی کرنے لگے. کہا کہ اللہ کے رسول جلدی بتائیے وہ کون سا کام ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تکبرون اللہ وتحمدون وتہللون عقب کل صلاۃ او خلف کل صلاۃ 33. اے میرے صحابہ, فرض نماز کے بعد نماز جب سلام پھرے تو عدیہ کہنے کے بعد یہ پڑھا کرو, جلدی بازی مت بھاگو مسجد چھوڑ کر کے. اس کی بڑی فضیلت ہے, وہ یہ ہے کہ تم نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو, 33 مرتبہ الحمدللہ کہو. ایسا کہو گے, ایسا کرو گے تو تم کو حج کا ثواب ملے گا, عمرے کا ثواب ملے گا, جہاد کا ثواب ملے گا, صدقہ کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ رب العالمین نے ہم غریبوں کو, مسکینوں کو, ناتواں کو, کمزوروں کو نہیں چھوڑا ہے, ہمارے لیے بھی راستے ہموار کیے ہیں. یہی ہے اسلام کی خوبی, یہی ہے اسلام کی محاسن. لہذا ہر انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی حج کے ثواب کا فائدہ اٹھا سکتا ہے میرے بھائیوں. اسی طرح سے 7واں عمل جس سے حج کا ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے مسجد میں اگر کہیں علم بانٹ رہا ہوتا ہے, علم شرعی بانٹ رہا ہوتا ہے, کہیں حلقہ لگا ہوا ہے, کہیں درس چل رہا ہوتا ہے, تو اگر کوئی مسجد میں آ کر کے کوئی ایک بھلی بات سنتا ہے تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. معمولی سا کام ہے مگر ثواب کتنا بڑا ہے. ابو امامہ کہتے ہیں من غدا الى مسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان اجره كاجر حاج تاما حجه. اگر کوئی شخص مسجد جاتا ہے علم کوئی ایک بھلائی کو جاننے کے لیے یا بھلائی کو سکھانے کے لیے, یہ فضیلت متعلم اور معلم دونوں کے لیے ہے. لہذا اگر کوئی مسجد آتا ہے اور مسجد آ کر کے کوئی بات سیکھتا ہے یا کچھ باتیں سکھاتا ہے تو دونوں کے لیے مکمل حج کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور حج کے جو مصابہ اعمال ہیں وہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. حاضرین, جتنی باتیں کہی گئی ہیں, جتنے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کو حج کا ثواب ملے گا, اس میں 2 باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے یہ جو سارے اعمال گنائے گئے اس میں اخلاص اگر نہیں ہے تو آپ کو بجائے اس کے کہ ثواب ملے بلکہ یہ اعمال آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے. لہذا اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ان اعمال میں پہلی شرط یہ ہے کہ ان اعمال کو آپ اخلاص کے ساتھ انجام دیں. دوسری بات یہ ہے کہ
یہ جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس فضائل، اس طرح کے فضائل کے بارے میں ایک قاعدہ یاد رکھیے، یہ سارے فضائل فضائل فی الجزاء ولیس فی الاجزاء، مطلب یہ ہے یہ سارے اعمال جو کریں گے آپ کو حج کا ثواب ملے گا، مگر یہ سارے کام حج کے قائم مقام نہیں ہے، حج کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ مثال کے طور اس کو آپ مثال سے یوں سمجھیے، اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد اگر کوئی پڑھتا ہے تو گویا کہ انہوں نے ایک تہائی قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے ثواب میں کفایت میں نہیں، نیکی میں اگر آپ نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا تو گویا کہ آپ نے پورے قرآن کو ختم کرنے کا آپ کو ثواب ملا۔ لیکن اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کے واسطے نظر مانتا ہوں کہ میں پوری قرآن کی تلاوت کروں گا، وہ اگر قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ تلاوت کرے اس کے لیے وہ کفایت نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ کہتا ہے میں فجر کے بعد بیٹھ جاؤں گا اور نماز پڑھ کر کے ذکر اذکار کروں گا، 2 رکعت پڑھوں گا، مجھے حج کا ثواب مل گیا، میرا حج ہو گیا، نہیں، ھذا فی الجزاء ولیس فی الاجزاء، یہ ثواب میں ہے، کفایت میں نہیں ہے، قائم مقام میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری بات یہ ہے، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا یہ جو سارے اعمال میں نے گنائے ہیں ان اعمال میں مسجد کا تذکرہ بار بار آیا ہے، مسجد کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے وضو کر کے، جو شخص فجر کے بعد بیٹھتا ہے مسجد میں، جو شخص علم کے حلقہ میں مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد کا ذکر بار بار آیا ہے، مسجد قباء کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، مطلب یہ ہے ایمان والو، اگر اپنے آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو تو مسجدوں کو لازم پکڑو اور مسجد کی حمایت کرو، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، مسجد کو آباد کرو۔ آج ہماری مسجدوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے لوگ حربے اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا دفاع کرنا مالی طور پر، فکری طور پر، دماغی طور پر، ذاتی طور پر ہمارا واجب ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں، ہم مسجد کو آباد کر سکتے ہیں اپنے نمازوں سے، قرآن کی تلاوتوں سے، ذکر و اذکار سے، اس کی صفائی سے، اس کے احترام سے، یہ ہمارا واجب ہے۔ اگر ہم شروع ہی سے مسجدوں کی پابندی کرتے، اس کے کا خیال رکھتے، آج ہمارے سامنے یہ دن نہیں آتا۔ سلف صالحین مسجدوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور مسجدوں کی شان کو سمجھتے تھے، ان کی زمین کی اہمیت کو سمجھتے تھے، مگر آج جس کو بھی اوقاف کے ذمہ دار بنا دیے جاتے ہیں وہ اس مسجد کی زمینوں کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں اور لوٹ مار کر کے ہمارا حشر یہ بنا دیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم مسجدوں کا خیال رکھیں، مسجدوں کو آباد کریں، اس کی زمین کا خیال رکھیں، اس کے محافظ بنیں، اور جب ہم کسی اوقاف کے کسی کو ناظر بنائیں، کسی کو اس کا ولی بنائیں تو وہ عالم دین ہو، اس لیے کہ وقف کا مسئلہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اور جس کے پاس شرعی علم نہیں ہوگا وہ خود بر ضرور کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، معنوی طور پر اور حصی طور پر مسجد تعمیر کرنے کی، مسجد کو بلند کرنے کی، مسجد میں عبادت کرنے کی، اور ہمارے دلوں کو مسجدوں سے جوڑ دے، اس لیے کہ مسجد سے جس کا دل جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ بہت بڑا عالی مقام بندہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔